صوفی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی عمر باطن کی صفائی میں گزار دی تو فنا فی توحید کی باری کب آئے گی؟ غور کرو، غور کرو، غور کرو۔ جب ساری عمر تم نے بقا باللہ کب ہو گئے؟ فانی فی اللہ کب ہو گئے؟ جبکہ عارف کی جان دوست کی طلبگار بنی ہوئی ہے۔ عارف کی کیا جان؟ دوست کی طلبگار بنی ہوئی، اس کو کچھ اور سجائی نہیں دیتا۔ اللہ کا نور اس کی ہستی پر غالب آیا ہوا ہے۔ حضور پاس اللہ کا پتہ ہے، یہاں سے بات شروع ہو، آگے میلاد شریف کی بات۔ حضور پاس اللہ کا پتہ ہے، حضور پاس میرے کا اللہ سے ملو، حضور پاس مل کے حضرت انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء مدر ذات الہی صفات الہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء حضور نبی کریم سرکار دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدر ذات الہی صفات الہی ہیں۔ مدر میں ذات کی جھلک ہوتی ہے۔ اب تو میزبان کے وہاں لے جا رہا ہوں۔ اب مدر میں ذات کی، رب کی صفات عالیہ میں سے یہ ہے کہ اس کا ہر حکم بلا چنو چرا مانا جاوے۔ یہی حکم ہے نا، رب کی صفات میں عالیہ میں سے یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ اس کا ہر حکم بلو چنو چرا مانا جائے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہی جھلک نظر آنی چاہیے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بلا جرا ماننی چاہیے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ من کا دین بنائے ہوئے، جس میں نفس کی خواہشوں کی دنیاوی فائدہ نظر آئے اس کو اپنا لیں، اور جو دائمی فلاح کا ذریعہ اس کو چھوڑ دیں، دین اسلام میں پورے داخل نہ ہوں؟ جی پھر ہم کیا کریں؟ پھر نار میں گزارا کریں؟